السلام علیکم۔ میرا پیغام میرے شیر دل انتہائی محترم اور میرے دل کے شیر، میرے قائد، میرے آرمی چیف جناب قمر باجوہ صاحب سے میری یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس ذلیل اعظم عمران خان سے یہ کہیں کہ وہ علماء کے خلاف کریک ڈاؤن بند کر دے، وہ علماء کی تذلیل بند کر دے، علماء کے اوپر جو تشدد کر رہا ہے وہ بند کر دے۔ آج لاک ڈاؤن، آج اس احتجاج میں اس نے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو اس نے گرفتار کروایا ہے۔ اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اپنا عہد توڑا ہے، اور عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس نے عہد کر کے عہد توڑا ہے، 2 مرتبہ اس نے مہلت لی ہے، اور 2 مرتبہ اس نے اس مہلت کو جو ہے وہ تار کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے۔ اور آج اس نے علامہ صاحب سعد حسین رضوی صاحب، پہلے اس نے خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اس ضعیف العمر بندے کو اس نے، معذور شخص کو اس نے جو ہے وہ سردیوں میں ایک معذور شخص کو اس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے سخت سردی میں، اور اب ان کے بیٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے اور قیادت کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہے۔ تو میری یہ اپنے سپہ سالار، اپنے شیر سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ذلیل اعظم سے کہو کہ وہ اپنے کتے، جو پولیس کے کتے رکھے ہوئے ہیں، پولیس کے لباس میں جو کتے رکھے ہوئے ہیں، اس نے در بدر پھرنے والے کتے، حرام خور کتے جو رکھے ہوئے ہیں، اس نے ان کتوں کو اب تھوڑا سا لگام میں رکھے۔ وہ علماء کو بہت برے طریقے سے مار رہے ہیں، اور آج انہوں نے ایک نوجوان مار پیٹ کا ڈنڈوں سے اس کو جو ہے انتہائی ظالمانہ طریقے سے انہوں نے مارا ہے اسے، اور وہ جوان شہید ہو گیا ہے بہت برے طریقے سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، نیازی نے، سب نے، جنہوں نے ظلم کر رہے ہیں ان علماء کے خلاف، ان علماء کے اوپر، اور جن کارکنان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ناموس رسالت کا کہتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ فرانس کے کتے کو باہر نکال دو۔ کیوں نہیں نکالتے آپ؟ فرانس نے سرکاری سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سرکاری سطح پہ کیوں نہیں نکالتے؟ آپ سرکاری سطح پہ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان کے کفار کے نیچے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے؟ ان کے سامنے کیا جواب دو گے؟ پل صراط سے کس طرح گزرو گے؟ جب نبی پاک سفارش نہیں کریں گے تو کس طرح گزرو گے؟ یہ دنیا عارضی ہے، ابدی، یہ دنیا عارضی ہے۔ اس دنیا کے بارے میں نہ سوچو، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچو۔ قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور رہی بات اس ملک میں ان نوجوانوں کی، ان حفاظ کرام کی، علماء کرام کی تذلیل کی، تو پچھلی مرتبہ چند میسج ہم نے بھیجے تھے، آرمی والوں نے، نوجوانوں نے میسج بھیجے تھے، لیکن ابھی ہم آپ کو وارننگ کر رہے ہیں، اور اپنے سپہ سالار سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس ذلیل اعظم کو لگام ڈالیں، آپ اس ذلیل اعظم کو روکیں، اس کو بتائیں، نہیں تو عن قریب
आन करीब पाक फ़ौज में, पाक आर्मी में एक चिंगारी फूटने वाली है जो इस ज़लील आज़म के तख्ते उलट देगी और इस ज़लील आज़म का नाम और निशान नहीं गिना जाएगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। फ़िरौन का हशर देखा, जिसने जुल्म की इंतहा की उसको आज दिन तक कोई याद करने वाला नहीं है। जो भी याद करता है वो लानतों के तोक डालता है, बेशुमार लानतें भेजता है। तो मेरी अपने सिपह सलार से इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मुअज़्ज़ब और शेर दिल से गुजारिश है कि इस ज़लील आज़म को लगाम डालें और इस ज़लील आज़म को वार्न करें और इसे समझाएं कि उलमा के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन बंद कर दे, फ्रांसीसी सफ़ीर कुत्ते को निकाल दे, उस कुत्ते को दफ़ा कर दे और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा कर दे, बाइज़्ज़त रिहा कर दे। नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसका अंजाम ता क़यामत गंदे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और इसे जो भी याद करेगा वो लानतों के तोक डालेगा और रहती दुनिया तक इसका अंजाम इबरत का निशान होगा। इसलिए मेरे आर्मी चीफ़, मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ब, इंतहाई दिलों पर राज करने वाले, हम आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तारीफ़ें करते हैं और करते रहेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि हमारी गुजारिश आप कबूल करें और इस पर गौर व फ़िक्र करके नियाज़ी कुत्ते को लगाम डालें। वस्सलाम।